میں نے صبر کی سنی اور پچھلے دنوں میرے ایک مہمان دوست آئے ہوئے تھے پاکستان سے، پروفیسر تھے، ایک شعبے کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے نمل یونیورسٹی میں، اور نام میں دانستہ ان کا نہیں لے رہا کیونکہ جو گفتگویں وہ کرتے ہیں وہ ساری کی ساری قابل ہضم نہیں ہوتی. تو مجھے کہتے ہیں کہ آپ ادر دین احمدیت اور اپنے ریلیجن اور اپنے فرقے سے ہٹ کے سوچا کریں اور پڑھا کریں اور یہ اور وہ. ظاہر ہے مہمانداری کے چکر میں کچھ دیر تو بندہ سنتا ہی ہے بات. تو میں نے کہا کہ جناب جو امتحان دیا جاتا ہے نا، وہ اس رات پڑھ کے نہیں دیا جاتا. امتحان تو آپ نے جو پچھلی ساری عمر آپ کی گزری ہے، مطلب سال گزرتا ہے تو اس میں آپ پڑھتے رہتے ہیں، تو پیپر والے دن بھی آپ کو کچھ نہ کچھ پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کیا بات کرنی ہے. اور اسی طرح سے اگر 30-40 سال آپ نے مختلف چیزیں دیکھی ہیں، پڑھی ہیں، تو ان سے ایک آپ کی اوپینین، آپ کی اپنی اوپینین بنتی ہے. لوگوں کی آپ نے کیا اوپینین بنانی ہوتی ہے، لیکن آپ کی اپنی رائے تو ایک بنتی ہے کچھ عرصہ، جب لمبا عرصہ آپ اس میں سے گزرتے ہیں تو اس کی بنیاد پر آپ بات کرتے ہیں، اسی کی بنیاد پر آپ کی پسند ناپسند ڈیولپ ہوتی ہے. لیکن یہ میں نے گزارش وہاں ان سے بھی کی تھی اور آج عام آڈینس کو بھی بتا رہا ہوں کہ ہم 7ویں 8ویں میں تھے جب ہم وہاں ربوہ میں خلافت لائبریری میں جانا شروع کیا تھا، اور ابھی تک اس وہاں جو ماحول کریٹ کیا ہوا تھا ہمارے لیے لائبریری کی صورت میں، سب سے پہلے تو یہ کہ وہ شہر جس میں ابھی آدھے صحن کچے ہیں آدھے پکے ہیں، کچھ دیواریں گرتی ہیں کچھ سنبھالی جاتی ہیں، کچھ پلستر ہوئی ہیں عمارتیں، کچھ کو ابھی ممکن نہیں ہے، اور کہیں پہ وہ ٹیپ جو باہر سے صرف دراڑوں کے اوپر سیمنٹ لگا کے کیا جاتا ہے اس سے کام چلایا ہوا ہے. اس حالت میں ارلی 70s میں خلافت لائبریری کا قیام عمل میں آیا، اور اس زمانے میں وہ ماڈرن بلڈنگ تھی، تہہ خانہ بھی، پھر اس کی وینٹیلیشن کا، اس میں روشنی کا انتظام، شیشے کا استعمال ساتھ اتنا کہ اچانک بجلی نہ بھی ہو، بند بھی ہو جائے تو اس کی کراس وینٹیلیشن اور اس میں روشنی گھپ اندھیرے کا سامان ہی پیدا کرتی تھی. پھر اس میں کتابوں کی کلیکشن. جب آپ ایک تو انٹر ہوتے ہی رسائل کا، میگزینز کا سیکشن تھا، اور 30-40-50 میگزینز تو آتے ہی آتے تھے، اس سے زیادہ ہی ہوں گے، لیکن جو سامنے پڑے کوئی ایسا میگزین جو چھپ رہا ہے اردو انگریزی میں ہمارے پاکستان میں، یا اویلیبل ہے، یا جس کی کہیں مانگ یا کوئی ضرورت یا کوئی جسٹیفیکیشن ہے، وہ وہاں موجود نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا تھا. ڈائجسٹ سارے ہوتے تھے وہاں پہ، رسائل سارے آتے تھے. اب اس وقت جماعت کے اپنے رسائل جو تھے وہ تو تھے تشییع الاذہان، خالد، مصباح، انصار اللہ، اور اس کے علاوہ کوئی وقتاً فوقتاً جو بھی الفضل، البتہ اخبار کے طور پر. ان 5-6 چیزیں تو ایک میز پہ آ جاتی ہیں، تو وہاں تو کم از کم 15 میزیں لگی ہوتی تھیں، ساری دیواروں کے اوپر وہ ڈسپلے ہوئے ہوتے تھے. سائنس میگزین ڈائجسٹ بھی تھا، اردو ڈائجسٹ تھا، جاسوسی تھا، سسپینس تھا، سب رنگ تھا، جو موٹے موٹے نام آ رہے ہیں، اخبار جہاں تھا، فیملی میگزین تھا، جتنی اخباروں کے اپنے ہفتہ واری چھپتے تھے میگزین وہ سارے آتے تھے، میگ آتا تھا. پھر یہ جو ریڈرز ڈائجسٹ موجود ہوتا تھا، بلکہ اس کی جلدوں والے پورے خانے بھی ہوتے تھے. یہ سارا کچھ کس جنریشن کو کون مہیا کر کے دے رہا ہے؟ مذہبی شناخت رکھنے والی جماعت اور ان کے مرکز میں موجود جو آئندہ زمانوں میں اس مذہبی جماعت کو لے کے چلنے والی نسلیں ہیں.
ان کو کون سا ریڈنگ سٹف اویلیبل ہے، اپنے 5-7 میگزین یا آرگنز چھوڑ کے سارے کا سارا جو ان کے سامنے پینوراما پھیلا ہوتا ہے، تو جہاں سے مرضی دیکھیں اور پڑھیں، اور جو مرضی دیکھ رائٹر ساروں کے ساتھ ان کی شناسائی ہوتی تھی اور بنتی تھی۔ پھر ہمارا جو بچوں کا سیکشن تھا اس میں بھی وہی عمران سیریز بھی تھا، وہ اشفاق احمد کے تھے، وہ محمود فاروق فرزانہ، پتہ نہیں کیا کیا وہ کریکٹر ہوتے تھے، لیکن بہرحال اس وقت وہی اچھے لگتے تھے۔ پھر شفیق الرحمان کے جو ہیں چٹکلوں والی کتابیں، اور اس کے علاوہ اگر مین لائبریری میں جب آپ انٹر ہوں تو آپ کے رائٹ سائڈ پہ یہاں سے پہلا ریک یوں شروع ہوتا تھا، اور اس میں فلسفی اور اپنا کمپیریٹیو ریلیجن، ہسٹری اور اپنا منطق، ان ساری مشکل موضوعات کے اوپر ایسی پرانی مجلد کتابیں، اور کافی بڑی کلیکشن۔ وہ چلتے چلتے وہ آخری جہاں پہ آگے وہ کیبنز بنے ہوتے ہیں وہاں تک یہ سیکشن چلتا تھا۔ رائٹ سائڈ پہ آپ کے صرف ایک ریک تھا جو احمدیہ عقائد و کلام کی کتب پہ تھا۔ ایک ریک میں بھی ایک لائن، ایک سائڈ پوری۔ اس کے علاوہ مودودی صاحب کی کتابیں، ان کے غلام احمد پرویز کی کتابیں، رد قادیانیت والے اتنی موٹی کتابیں چھپی ہوئی سامنے جناب رکھی ہوئی ہیں، کن کے پڑھنے کے لیے؟ ہمارے پڑھنے کے لیے۔ پھر اس کے علاوہ جو کمپیریٹیو ریلیجنز تھے ان کا، عیسائیت کی انجیلیں، وہاں ہر طرح کے ایڈیشن موجود ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ آگے جب آپ آئیں تو ناولز کی اچھی کلیکشن، تراجم کی بہت اچھی کلیکشن، پھر جو تازہ چھپ کے آ رہی ہیں وہ تنقید کی کتابیں، یعنی اور اس میں وہ نہیں ہے کہ بھئی آپ کو پہلے کوئی گھڑ کے چیز دی جا رہی ہے۔ ابھی میرے آنے سے ذرا پہلے تک وہاں سڈنی شیلڈن کے ناولز بھی فریش ارائیولز میں موجود ہوتے تھے، اور وہ پرانوں میں عبداللہ حسین کے اور آگ کا دریا اور یہ دوشیزہ پاکستان اور اس طرح کے، وہ رضیہ بٹ کے اور پتہ نہیں جو بھی نام اس وقت کے رائٹرز کے تھے، سب کی چیزیں اویلیبل تھیں ہمیں۔